انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح اور ثابت یہ ہو رہا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار قبول ہونے کی شرائط اور وجہ اس کی نیت بنے گی۔ اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا، اگرچہ ایک رائی کے ذرے کے برابر کیوں نہ ہو۔ اگر اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں، دکھلاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، دنیا کے لالچ کے لیے ہے، دنیا کی جاہ و جلالت کے لیے ہے، مال و دولت کے لیے ہے، اپنی بڑائی کے لیے ہے، اپنی برتری کے لیے ہے، تو وہ جتنا مرضی ہے پہاڑوں کے برابر بھی اعمال کر لے، اس کو رائی کے برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت میں اس کی کئی ایک مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے اعمال کیے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یحسنون صنعا، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں کی فیکٹریاں لگا رہے ہیں، ہم پہاڑوں جیسی نیکیاں کر رہے ہیں۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جو خالص نیت اور عقیدہ توحید کے بغیر اعمال کیے جائیں گے، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبول نہیں ہوں گے، ہم ان کا قیامت کو وزن نہیں کریں گے۔ کفار مکہ نے بیت اللہ جیسا رب کا گھر بنایا، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پانی پلاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کیا تم یہ گمان اور خیال کرتے ہو کہ ہم ایمان والوں کے برابر ہو جائیں گے یہ اعمال کر کے؟ تم ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو آج کل بہت سارے لوگ، مفتیان کرام، علماء کرام ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عاشق رسول، محب رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مومن مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اعمال ان کے نیت سے خالص نہیں، مخلص نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لیے، ریاکاری کے لیے، پارٹیوں کے لیے، جیسے آج کل بہت بڑے گروہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لیے تو جانے دیتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے وہ نماز کا وقت بھی نہیں نکال سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ حرام سے نہیں بچتے، سود سے نہیں بچتے، جھوٹ اور چغلی غیبت سے نہیں بچتے۔ تو یہ نیت خالص نہیں ہے۔ خالص نیت ہو، اسلام کے ساتھ انسان مخلص ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی عمل ہوگا، توحید پر بھی عمل ہوگا۔ توحید کے بغیر کیے ہوئے اعمال کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ نبی اور کسی بھی مومن کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے اگر وہ شرک پر مر گیا ہے۔ تو آج ہمارے اس معاشرے میں کسی کا باپ شرک پر مرا ہے، کسی کی ماں شرک پر مری ہے، کسی کا بھائی عزیز و اقارب شرک پر مرے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے یہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، خالص نیت نہیں ہے اس کی، پھر بھی اسے جنتی کہتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، کل 47واں
اور 10واں کرتے ہیں ان کو ایصال ثواب کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں جس میں عقیدہ توحید نہیں، جس کی خالص نیت توحید کے ساتھ نہیں ہے، اس کو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کے قبول ہونے کی شرط عقیدہ توحید اور سنت لگائی ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، سنت پہ عمل نہیں ہے، عقیدہ توحید ہوگا۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ اللہ کے سوا غیر کی نظر دینی ہے۔ آج قبروں مزاروں پہ نظریں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا، داتا، غوث، گنج بخش، غریب نواز سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں اللہ کے سوا نہ کوئی غوث ہے، نہ غریب ہے، نہ خواجہ، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی حاجات کو پوری کرنے والی ایک ذات ہے، الہ، جس کا نام ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وہی الہ ہے، وہی رحمان الرحیم ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں انسان کی کوئی بھی مشکلیں حل نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات بھی مل کر اگر انسان کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہیں، اللہ اگر نہ چاہے تو وہ مشکل میں نہیں پڑ سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، ساری کائنات بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا فرمائی ہے، ہر نماز کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے جو تو عطا فرما دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو چھین لے اسے کوئی چیز عطا نہیں کر سکتا۔ وہ رزق ہو، دولت ہو، حسن ہو، مال ہو، عزت ہو، وقار ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرما دے، اس کی عزت دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ضائع نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی دنیا کی طاقت عزت عطا نہیں فرما سکتی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی عزتیں عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی ذلتیں عطا فرمانے والا ہے۔ انسان کی نیت خالص ہو تو اس کو اس کی نیت کا اجر ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص نیت کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کی توحید کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے تمام اعمال پہ سنت کی مہر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو ایسا عمل کرے گا جس پر ہماری مہر نہیں، عمل نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قبول اعمال کی شرائط توحید اور سنت رسول ہے۔